بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک لال گائے اچھائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ کو چھیڑ سکتی ہے؟ کیا قیامت سے پہلے لڑی جانے والی آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ کیا مسیحا کی آمد ہونے والی ہے؟ اور کیا مسجد اقصی کی جگہ ہیکل بنانے کی راہ ہموار ہونے والی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس لال گائے کا حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ان دنوں دنیا بھر میں پوچھے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ امریکہ سے لال گائے کا مفقودہ فلسطین لایا جانا ہے۔ جنگ کے 100 روز مکمل ہونے پر حماس نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے ساتھ ابو عبیدہ نے لال گائے کو مقبوضہ فلسطین لانے کا بھی ذکر کیا۔ ابو عبیدہ کٹر اسرائیلی گروہ کے اس منصوبے کی جانب اشارہ کر رہے تھے جس کے مطابق مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سوم یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے لال گائے کی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے قریب 1000 سال پیچھے جانا ہوگا جب قدیم رومیوں نے ہیکل دوم تباہ کیا۔ کٹر گروہوں کا ماننا ہے کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ایسی گائے کی قربانی دینا ہوگی جو سر سے پاؤں تک مکمل لال ہو، کنواری ہو اور اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اسی کے بعد ہی ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ یہ سب سننے میں کوئی دیو مالائی داستان لگتی ہے، لیکن ہارڈ لائنر اسرائیلی گروہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ پہلے ہی $5 لاکھ کے عوض 5 ریڈ اینگز ہیفرز گائے امریکہ سے امپورٹ کر چکا ہے۔ گائے کو 2022 سے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر کی بائیں سمت پالا جا رہا ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق اگلے چند ہفتوں یا اپریل میں ہی قربانی کر دی جائے گی۔ مسجد اقصی کے سامنے جبل زیتون پر مسجد کی جانب رخ کر کے گائے قربان کی جائیں گی، اور اس مقصد کے لیے قربان گاہ کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ کٹر یہودیوں کا ماننا ہے انہیں پاک کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ گائے کی راکھ کو پانی میں ملا کر سلیکٹڈ جوش پریس اور ان کے پیروکاروں کو پاک کیا جائے گا۔ کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہے کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد مسیحا کی واپسی ہوگی اور قیامت سے پہلے اچھائی اور برائی میں آخری جنگ چھڑ جائے گی جس کا نام اورمیگڈن ہے۔ گائے کی قربانی سے بھلے ہی صہیونی گروہ فوری طور پر مسجد اقصی شہید کر کے ہیکل تعمیر نہ کر سکے، لیکن اس سے کٹر یہودی گروپس کو مسجد اقصی پر مکمل قبضہ کرنے کا لائسنس ضرور مل سکتا ہے، اور مسلمانوں کو تو اب بھی مسجد تک رسائی اور وہاں عبادت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ ہے وہ تمام حقائق جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا۔ اب ضرورت ہے مسلمانوں کو جاگنے کی اور متحد ہونے کی اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔